السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چوہے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ چوہا ایک ممالیہ جانور ہے اور اس کے لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں، لمبی دم، بھوری رنگ کے بالوں سے ڈھانپنے والا جسم، نوکیلے ٹکراؤ اور سخت کان چوہوں کی دوسری خصوصیات ہیں، جن کی اگلی دو چھوٹی ٹانگیں اور دو لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ ان کی افادیت اور موافقت کی وجہ سے چوہے دنیا میں تقریباً ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ جانور عام طور پر ایک کیڑوں کے طور پر سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ فصلوں کو تباہ کرتا ہے اور انسانوں میں سنگین بیماریوں کو منتقل کرتا ہے۔ شہروں میں چوہے اکثر انسان کے تیار کردہ کھانے اور کیڑوں کو کھاتے ہیں۔ دیہی ترتیبات میں ان کے لیے جڑیں، سبزیوں، پرندوں اور چھوٹے چھوٹے پودوں کا کھانا عام ہے۔ چوہے کی ایسی قسمیں ہیں جو یہاں تک کہ ایک دوسرے کو کھاتے ہوئے بہت زیادہ سہارا لیتے ہیں۔ اگرچہ انسان چوہوں کو پیچھا کرنے، پھنسنے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ انتہائی فرتیلے جانور ہیں جو چھین سکتے اور چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں چھپ سکتے ہیں۔ وہ عمودی دیواروں پر چڑھ سکتے ہیں، بہت فاصلے پر کود سکتے ہیں، کھود سکتے ہیں اور یہاں تک کہ تیر بھی سکتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اندھیرے میں مائل کرنے کے بھی اہل ہیں۔ اگرچہ مغرب میں چوہا ایک ایسا جانور ہے جس پر ظلم کیا جاتا ہے اور اسے منفی پہلوؤں کی نشاندہی کی جاتی ہے، لیکن یہ بات مشرق کے کچھ حصوں میں نہیں ہے۔ اس کی ایک عمدہ مثال یہ ہے کہ چینی تقویم کا حصہ ہے، جہاں یہ واقعی مثبت اقدار جیسے انٹیلیجنس، دولت، آرڈر، چالاک یا یہاں تک کہ کرشمہ سے وابستہ ہے۔ تاہم یہ بھی سچ ہے کہ اسی طرح یہ بعض اوقات دوسرے کم سے کم مسئلے جیسے جنگ یا فحاشی سے منسلک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سینما اور ٹیلی ویژن کی دنیا میں چوہوں نے ایک خاص کردار ادا کیا ہے اور وہ ایک خاص کردار کے ساتھ جاندار بن چکے ہیں۔ اس کی ایک عمدہ مثال کارٹون سیریز ننجا کچھیوں میں دیکھی جا سکتی ہے، جہاں ان کا ماہر کوئی نہایت ہی عقل مند چوہا ہے جو کہ سپلنٹر کے نام سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، چوہوں کی مختلف اقسام ہیں۔ کچھ چوہے جو ہیں وہ سیاہ قسم کے ہوتے ہیں، کچھ سرمئی قسم کے اور کچھ سفید قسم کے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کو کسی اور طریقے سے کہا جا سکتا ہے جہاز یا ڈج۔ پہلا 40 سینٹی میٹر تک کی لمبائی تک پہنچتا ہے، جس میں سے 20 سینٹی میٹر لمبی دم پر بڑھتا ہے۔ دوسری قسم بہت زیادہ بڑی ہے۔ سرمئی چوہے 45 سینٹی میٹر لمبا تک بڑھتے ہیں، جس کی دم 19 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ ان چوہوں کی ایک اور قسم سفید چوہا ہے۔ اسے ایک تجربہ کار میں مصنوعی طور پر ایک شخص نے پالا تھا۔ یہ مبالغہ آرائی کے بغیر کہا جا سکتا ہے کہ سرمئی اور سیاہ چوہوں کا افسانوی لڑائی کا ماضی ہے۔ قرون وسطیٰ میں انہوں نے در حقیقت پوری یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، بھاری مقدار میں اشیائے خورد و نوش کا سامان کھا لیا، اس طرح شہروں اور دیہاتوں کو فاقے سے دوچار کر دیا۔ 1722 میں سرمئی چوہوں نے بحیرہ کیسپین سے براہ راست اٹلی کا پورا سفر کیا۔ گرے اور سیاہ چوہا طرز زندگی پر یہ چوہا ہر جگہ رہتے ہیں۔ پوری دنیا پر چوہوں سے پاک کوئی بھی ملک موجود نہیں ہے۔ کیا وہ قطبی خطے ہیں، آرکٹک اور انٹارکٹک، وہ کسی شخص کے ساتھ خاص طور پر اچھا محسوس کرتے ہیں۔ چوہے بدصورت اور پرجوش مخلوق ہوتے ہیں۔ گرے اور کالے چوہے بھی مشکل ترین حالات زندگی کو بالکل برداشت کرتے ہیں۔ یہ چوہا انتہائی سخت جانور ہے۔ انہیں پرواہ نہیں، نہ ٹھنڈ کی، نہ پانی کی، نہ ٹھنڈا، نہ بھوک۔ ذرا سوچئے، تابکاری بھی چوہوں کو نہیں روکتی۔ یہ عجیب بات ہے کہ ان جزیروں میں سے ایک پر جہاں فوج نے جوہری ہتھیاروں کا تجربہ کیا، وہاں نہ صرف چوہے مارے گئے بلکہ بڑی تعداد میں نسل پائی۔ سائنسدانوں نے ان کی اوسط لمبائی 1 میٹر سے زیادہ ریکارڈ کی۔ چوہوں کی طرح چوہے بھی اپنا ٹھکانے کے طور پر برف کا استعمال کرتے ہیں، یا تو وہ خود کھودتے ہیں یا کسی پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ عام طور پر ایک سیاہ چوہا مختلف پرندوں کی قدرتی پناہ گاہوں، ان کے گھونسلوں پر قبضہ کر سکتا ہے۔ وہ دونوں ہی رہتے ہیں اور پورے علاقائی گروپس تشکیل دیتے ہیں۔ ان مخلوقات کی اکثریت متعدد جانور ہیں، لیکن یقیناً چوہوں کے درمیان بھی سچے پیٹو موجود ہیں۔ مخصوص نسل میں کھانے کی کچھ مخصوص عادات ہوتی ہیں۔ اگرچہ پودوں کے کھانے خصوصاً کچھ خالصتاً سبزیوں، پھلوں اور بیجوں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو مچھلی، کیڑے مکوڑے اور دیگر چھوٹے ہیر پھیر کھانے سے خوش ہوتے ہیں۔ انسانوں کے علاوہ چوہوں کے بھی دوسرے دشمن ہوتے ہیں، مثلاً کتے اور بلیاں۔ وقتاً فوقتاً چوہے آرائشی اور جنگلی ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، جو اب کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ عام فہم کے نقطہ نظر سے یہ یقیناً اچھا ہے، کیونکہ اس طرح سے وہ اپنے خاتمے میں نمایاں مدد کرتے ہیں۔ حیاتیات دان اب بھی نام نہاد چوہا بادشاہ کے رجحان کی پوری طرح وضاحت نہیں کر سکتے۔ ان جانوروں میں یہ رجحان کافی وسیع ہے۔
یہ ایک بہت بڑی گیند ہے جس میں چوہا اپنی ٹانگوں اور دموں سے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں. ہر چوہا بادشاہ میں شامل ہوتا ہے. ان مخلوقات کے ایک بڑے ڈھیر میں 60-70 افراد شامل ہو سکتے ہیں. چوہا بادشاہ کے تمام نمائندے دوسرے رشتہ داروں کی پیشکش کی قیمت پر رہتے ہیں کیونکہ وہ خود یہاں تک کہ ان کی ساری خواہش کے باوجود گنجائش نہیں کر سکیں گے. ان کی ٹانگیں اور دم لفظی طور پر مجبور ہیں. سائنسدان قدرت کے اس بھید کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب تک وہ اس میں ناکام رہے ہیں. تعجب کی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ زمین کا سب سے ہوشیار جانور چوہا بھورے رنگ کا سیاہ سفید آرائشی ہے. ناظرین، کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر کے بیشتر ممالک میں ریسٹوران بند ہیں اور لوگ گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں. ہمارے اس عمل کے بہت سے نتائج سامنے آ رہے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چوہے کھانے کے نئے ذرائع کی تلاش اور اپنا طرز عمل تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. گزشتہ ہفتے امریکہ کے ایک ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے متنبع کیا تھا کہ خوراک کی تلاش میں سرگرم چوہوں کے رویوں میں غیر معمولی جارحانہ رویہ دیکھنے میں آ سکتا ہے. اس انتباہ میں بتایا گیا کہ ریسٹوران بند ہونے کی وجہ سے چوہوں کو دستیاب خوراک میں کمی واقع ہوئی، خاص کر ان علاقوں میں جہاں تجارتی سرگرمیاں زیادہ ہوتی تھیں. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عموماً چوہوں کا دار و مدار اس ضائع ہونے والی خوراک اور کچرے پر ہوتا ہے جو تجارتی مراکز سے نکلتا ہے. تاہم اب یہ بھوکے چوہے خوراک کے نئے ذرائع کی تلاش میں ہیں اور چونکہ وہ نئی جگہوں اور ذرائع کی تلاش میں ہیں اس لیے دنیا بھر میں اب ان کی سرگرمیاں بڑھ چکی ہیں اور وہ عموماً ایسی جگہوں پر نظر آ رہے ہیں جہاں پر پہلے نظر نہیں آتے تھے. اس کی ایک واضح مثال ریاست نیو اورلینز میں واقع فرینچ کوارٹر ہے. رواں برس فروری میں فرینچ کوارٹر ہزاروں سیاحوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. یہ سیاح فرینچ کوارٹر میں موجود ریسٹوران، شراب خانوں اور جاز کلبز میں آئے تھے، مگر چند ہی ہفتوں بعد کورونا کے باعث دیگر علاقوں کی طرح فرینچ کوارٹر میں بھی تمام سرگرمیاں منسوخ ہو گئیں اور شراب خانوں اور ریسٹورانٹ بند ہو گئے اور وہاں موجود چوہے جو عموماً رات کے اوقات میں باہر نکلتے تھے اپنی اپنی پناہ گاہوں سے باہر نکل آئے، بالکل اسی طرح جس طرح انہیں واشنگٹن اور نیو یارک سمیت امریکہ کے دیگر ریاستوں میں مٹر گشت کرتے دیکھا گیا. سینٹر فار ڈیزیز نے متنبع کیا ہے کہ اسی بات کا قوی امکان ہے کہ شہروں میں چوہوں کی جارحانہ رویے سے متعلق شکایات کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے. امریکہ میں رینگنے والے جانوروں کے ماہر رابرٹ کوریگن کہتے ہیں کہ چوہوں کے جارحانہ ہونے کا مرکز انسان نہیں بلکہ دوسرے چوہے ہوں گے. نئی جگہوں میں داخل ہونے کے لیے وہ دراڑوں اور خالی جگہوں کی تلاش میں ہوں گے. انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں پر حملہ نہیں کریں گے اور نہ ہی انہیں کاٹیں گے. کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث دنیا کی لگ بھگ 1/3 آبادی نے حالیہ مہینوں کے دوران اپنے رویے کو بدلا ہے. بہت سے ممالک میں قرنطینہ کے نفاذ کی وجہ سے وہ کچرا پیدا ہونا کم ہو گیا ہے جس سے حاصل ہونے والی خوراک پر چوہوں کا دار و مدار تھا، اور یہی وجہ ہے کہ چوہوں کے رویے میں بھی بدلاؤ آیا ہے. اپریل میں برطانیہ کی نیشنل پیسٹ ٹیکنیشین ایسوسی ایشن نے متنبع کیا تھا کہ سکولوں، شراب خانوں، ریسٹورانوں، ہوٹلوں اور سیاحتی مقامات کی بندش اور عوام کی جانب سے سماجی فاصلہ اختیار کرنے کی روش کے چند ناپسندیدہ نتائج حاصل ہوں گے. ایسوسی ایشن کے مطابق جب خوراک دستیاب نہیں ہوگی تو کیڑے مکوڑے اور رینگنے والے حشرات خالی عمارتوں سے خوراک کی تلاش میں باہر نکلیں گے. مایوسی اور پریشانی کے عالم میں یہ رینگنے والے جانور اور چوہے اپنی ہی آبادی میں دوسرے چوہوں پر حملہ آور ہوں گے. کورگین کا کہنا ہے کہ یہ ایک بھوکا چوہا دوسرے چوہوں کے لیے جارحانہ رویہ اختیار کرے گا. ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری چوہے سے متعلق ویڈیو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.